السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظی ترجمہ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہۃ ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّیہا وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فَاسْتَبِقُوا چنانچہ تم سبقت کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ جمیعاً سب کو، ان بے شک اللہ علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کی تشریح۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، یعنی ہر مذہب والے نے، یہود و نصارہ نے یعنی اور دیگر مذاہب والوں نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آزادی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا، اور اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، فاستبقوا الخیرات تم خیرات کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف، یعنی نیکی اور برائی ہی کے راستے پر گامزن رہو۔ یہ نیکیوں اور برائیوں کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ وحی الہی اور اتباع رسول کا راستہ ہے، جس سے دیگر اہل دیان محروم ہیں، یعنی اصل چیز رخ کرنا نہیں بلکہ وہ بھلائیاں ہیں جن کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، لہذا سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے تمہیں اصل مقصد یعنی نیکیوں کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔